السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہر قدم پر، ہر لمحے میں، ہر دن اور ہر ایک موقع پر اپنی بے پناہ نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ اگر آپ چاہیں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کریں، گنیں، کاؤنٹ کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ رات دن آپ پر نازل کرتا ہے، تو آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑھا کر دیتے رہیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے، نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ معزز سامعین کرام، آج اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم گناہگار بندوں پر اتنے احسانات ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑا احسان تو یہی آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری تمام حرکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی گرفت نہیں فرماتے، ہمارے تمام گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی اگنور کر دیتے ہیں اور ڈھیل دے دیتے ہیں، ہمارا رزق بند نہیں کرتے۔ آپ اگر کسی کی اطاعت میں ذرا سی بھی کوتاہی کر دیں تو آپ سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ اگر امی ابو کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں تو بچوں کا کھانا بند کر دیتی ہیں، اور زیادہ شرارت کرتے ہیں تو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ اگر اپنی کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، وہاں کے رولز کو آپ فالو نہیں کر رہے ہیں تو کمپنی والے باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں، مینیجر آپ کو منع کر دیتا ہے کہ آپ اگلے مہینے سے مت آئیے، یہاں آپ کا کام چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری میں جو ہم کو دی گئی تھی 100% کھرے نہیں اتر رہے ہیں، اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان اتنا برداشت نہیں کر سکتا، اتنا اگنور نہیں کر سکتا، اتنا معاف نہیں کر سکتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کرتے ہیں۔ وہ عبادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نہ کہ صرف لازم کی ہیں بلکہ فرض کی ہیں، جن کو ادا کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو فرض ہیں، ان میں کوتاہی کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھی دن نہ تو ایسا کیا کہ ہمیں شام کے کھانے سے محروم کر دیا ہو، نہ ایسا کیا کہ ہمارے سر پہ جو چھت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، شام کو ہم اپنے گھر گئے تو ہم نے دیکھا ہمارے جو سر پر چھت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی۔ جن ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان ہاتھوں کو ضائع کرتے ہیں، جن قدموں سے ہم گناہ کر کے گناہ کی جگہ پر پہنچتے ہیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان قدموں میں کوئی بیماری پیدا کرتے ہیں۔
رات دن ہم جن آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھتے ہیں، جن کانوں سے گندی چیزیں سنتے ہیں، جس دل میں ہزاروں حسد، کینہ، کپٹ اور جس دماغ میں برے خیالات کو جمع کر کے ہم لیے پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھی دن ایسا نہیں کیا ہے کہ ان میں سے کسی پر اٹیک کر کے ہم کو سبق سکھا دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک اگنورنسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اگنور کرتے ہیں، آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ اور یقیناً جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، عفو کو، درگزر کو اکیلے میں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے اور اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں گے، تو یقیناً یہ پائیں گے کہ ہمارے گناہوں کو صرف اور صرف اگنور کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم اگر جی رہے ہیں، زندہ ہیں، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سہارے زندہ ہیں، ورنہ زندہ رہنے کا اصل حق کوئی نہیں۔ اگر ہمارے کارناموں کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ ہر آدمی پرسنلی اپنے بارے میں اچھے سے جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک ہو سکے اتنا تو کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکے اتنا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، کما حق کو تو نہیں شکر ادا کر سکتے، لیکن اگر تم شکر بجا لاتے رہو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو بڑھا کر دیتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی رحمت سے، کرم سے، لطف سے کام لیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں بڑھا کر دوں گا، ناشکری کرو گے تو میں چھین لوں گا، یہ نہیں کہا۔ نہیں، یہ کہا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈھیل دوں گا، لیکن جب حساب لوں گا تو سخت لوں گا، ایک دم سے چھین کر کنگال کر کے تمہیں عرش سے فرش پر نہیں بٹھا دوں گا، اس کے لیے بھی ایک وقت ہے۔ اگر تم حد سے گزرو گے تو پھر یہ بھی کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر احسانات دیکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی شکر گزاری میں نیت باندھتے تھے اور اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ معصوم ہیں، لیکن اگر چلو مان لیا جائے کہ خدا نخواستہ آپ سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہوں گے جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں گے، جن کا احساس تک نہیں ہوا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ معاف کر دیے ہیں، پچھلے بھی اور اگلے بھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب آپ اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہ ادا کروں؟ اور نماز میں تلاوت قرآن کے دوران ایسے روتے تھے، ایسے بلکتے تھے، سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی چولہے پر پکتی ہے، اس سے آواز آتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بارہا آپ نے سنا ہے کہ نہ یہ کہ صرف ہر ایک حکم کو، ہر ایک کام کو کر کے دکھایا، بلکہ اس کا حق ادا کر کے دکھایا۔ اس کے بعد امت میں یہ نشانیاں چھوڑ گئے، یہ احکامات چھوڑ گئے کہ اب تمہیں بھی انہی احکامات کو فالو کرنا ہے۔ اب شکر کیسے ہو؟ شکر کیا ہے؟ شکر کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ شکر کن طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ شکر کن الفاظ سے کر سکتے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو شکر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر اولاً دل سے شکر ادا کرنا، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھینکس بولنا، الحمدللہ کہنا، اور پھر ثانیاً دوسرے درجے میں جو آتا ہے وہ ہے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الحمدللہ کہنا۔ شکر دو طرح کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا کرنا نہیں سیکھے گا، وہ کتنا بھی بڑا مالدار بن جائے، کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، وہ کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اگر شکر کی عادت ڈالنی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بندوں کا بھی شکر ادا کرنا نہ بھولیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چھوٹی چیزوں پر شکر نہیں ادا کرتا وہ بڑی چیزوں پر بھی شکر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عادت پک چکی ہوگی۔ اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا، لوگوں کا شکر ادا کرنے کی عادت نہیں ڈالے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہاں سے اس حدیث سے شکر ادا کرنے کی ہمیں دو قسمیں مل جاتی ہیں کہ بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو احساس ہو، آپ محسوس کریں کہ کوئی نعمت مجھے حاصل ہوئی، اور یقین مانیے 24 گھنٹے میں کوئی سیکنڈ ایسی نہیں جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہمارے اوپر نہ برستی ہو۔ تو تقاضا تو یہ ہے کہ رات دن 24 گھنٹے میں ہر منٹ میں اور ہر سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، لیکن یہ انسانی وسعت سے باہر کی چیز ہے۔ لیکن کثرت بہرحال ضروری ہے۔ آپ جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ فوراً کہیے الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، کہ اس نعمت پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اردو میں کہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا اپنی اس زبان میں کہیے جس زبان کو آپ اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنے قیمتی الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے انجانے میں ہر ایک انسان پر ان کو لازم کر دیا۔ کچھ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچارے ایسے ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے، کبھی کبھی آتے ہیں، جو شریعت کو اتنی اچھی طریقے سے فالو نہیں کرتے جتنے اور لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے، رات کو آپ سوتے ہیں تو آنکھ کھلنے تک سب سے پہلے جو ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو سکھایا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد، نیند تو ایک موت ہی ہے، کہ جس نے موت کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا اور اس کیفیت سے ہم کو دوبارہ سے واپس دنیا میں گویا کہ بھیج دیا، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی شریعت کو کے مزاج کو ہلکا سا بھی پرکھتا ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کو تمام چیزوں پر مقدم رکھا ہے، تمام چیزوں پر مقدم رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا پڑھنے کے بعد، عافیت مانگنے کے بعد اس کو کہا ہے کہ نماز فجر کے لیے مسجد جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد سب سے پہلا لفظ کون سا ہے جو ہمیں حکم ملا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی الحمدللہ رب سے شروع ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پالن ہار ہے، تمام جہانوں کا، رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جب ایک کنڈیشن سے گزر کر دوسری کنڈیشن میں، عافیت کی کنڈیشن میں، عافیت کے ماحول میں پہنچتا ہے، تو ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جملہ زبان سے نکلنا چاہیے، الحمدللہ۔ آپ کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کہیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں یہ میرا مسلمان بھائی مبتلا ہے۔ اس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے اس سے عافیت مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ واش روم میں جاتے ہیں، نہ جانے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، جنات کے سائے ہو سکتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، کوئی گرفت نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن وہ واقعتاً اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جن لوگوں کو اس معاملے میں دقت اور دشواریاں پیش آتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ مرحلہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بس گئے واش روم میں اور باہر آ گئے، کچھ نہیں ہوا، یہ سب ایٹومیٹکلی، نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک پل کے لیے، ایک دن کے لیے اگر کسی کا پیشاب رک جائے، پاخانہ رک جائے، آپ اس سے پوچھئے کہ اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک بات پہنچوائی کہ جیسے ہی آپ اس نعمت سے فارغ ہو تو آپ کہیے
الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں تکلیف دینے والی چیزیں موجود تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عافیت بخشی۔ تو یہ آپ کے کمال نہیں، آپ کی ہیلتھ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اور صرف رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مرحلے سے آسانی سے پار کرا۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اور صرف کرم، جود اور سخا اور بندوں پر رحمت اور شفقت نظر آتی ہے۔ تو جس کا تقاضا یہ تھا کہ ہر سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دوسرا جز ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے یہ عادت ڈالنی ہے کہ کسی طریقے سے یہ عادت مزاج میں بن جائے، یہ عادت ہمارا مزاج بن جائے، خون میں بس جائے کہ اگر ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم فوراً اس کو شکریہ ادا کریں۔ طائف کے سفر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، خون میں لت پت اور بوجھل مزاج ہو کر جب تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں سے امن چاہا کہ مجھے ٹھہرنا ہے، مجھے ٹھہرنے کی اجازت دو۔ تو سب نے منع کر دیا، سب نے منع کر دیا، صرف ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے یہاں ٹھہر سکتے ہیں، اور اپنے لڑکوں کو بھیجا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی۔ اس کے بعد جب اسلام کا غلبہ ہوا، جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اللہ کی مدد سے کفار کو پیچھے دھکیل دیا، اور یہ بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ لگی۔ بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، بہت سارے قیدی جمع ہو گئے۔ اب ڈسکشن ہوا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان پر رحم کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے یا پھر بدلہ لے کر چھوڑا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی کا نام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امن دیا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور آج مجھے آ کر ان کی رہائی کی درخواست کرتے تو میں ان سب کو رہا کر دیتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے احسان کو اتنا زیادہ یاد رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ احسان کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والی، تسلی دینے والی، اتنا زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی کہتی تھی کہ مجھے غیرت آنے لگتی تھی، مجھے غصہ آنے لگتا تھا، مجھے حسد ہونے لگتا تھا کہ یا رسول اللہ وہ بوڑھی سی عورت تھی، آپ کو ان سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا، آپ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے کہ نہیں، آپ ان سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں، یہ دو شخص ایسے ہیں دنیا میں جن کا میں احسان کبھی چکا ہی نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا احسان یاد رکھتے اور اس کو چکاتے رہتے۔ مدینے میں جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو آپ کو معلوم کہ کیا کنڈیشن تھی۔ تو کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خوب ہیلپ کی۔ اس کے بعد میں جب بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ جو دو قبیلے تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مستقل کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے جنہوں نے برے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف تعلیم فرمائی بلکہ یہ کام پریکٹیکلی کر کے دکھائے۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ شکر کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، شکر کے ادا کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات، اگر آپ کو شکر ادا کرنے کے طریقوں کو جاننا ہے تو یہ ہے کہ آپ دل سے شکر ادا کریں۔ نمبر 2، زبان سے شکر ادا کریں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر ادا کریں۔ نمبر 4 پر یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دل سے شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ دل سے شکر ادا یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بندوں میں سے کسی بندے نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے تو آپ دل سے اس کا اکرام کیجئے، دل سے اس کا اکرام کیجئے، دل سے اس کی تعریف کیجئے، دل میں اس کو اچھا جانیے۔
یہ نہیں کہ کسی نے احسان کیا ہے اور آپ اس کو احسان کا بدلہ برائی سے دیں، آپ اس کے خلاف ہو جائیں، کسی معاملے میں اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں۔ زبان سے شکر ادا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں ضرورت میں میرا ساتھ دیا، فلاں آدمی نے فلاں وقت میں میری مدد کی، میں ایسی کنڈیشن میں گزر رہا تھا۔ اس کے سامنے مت کہیے، لوگوں کے سامنے کہیے، یہ اس کا حق ہے۔ آپ مینشن کیجئے اس کو لوگوں کے سامنے، آپ ذکر کیجئے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت ادا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیجئے۔ تکبر سے بچتے ہوئے، بڑائی سے بچتے ہوئے، فخر سے بچتے ہوئے آپ کہیے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی یہ نعمت عطا کی ہے، مجھے بھی یہ گاڑی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور دے اور اس کو برقرار رکھے، تکبر سے بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے شکر ایسے ادا ہو سکتا ہے۔ بندے آپ پر کوئی احسان کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ جزاک اللہ کہہ دیجئے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ اگر کوئی احسان کرتا تو ہینڈ ٹو ہینڈ اس سے اچھا بدلہ دے دیتے، اور اگر کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو اس کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اچھا بدلہ عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کوئی احسان کرتے ہیں اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھتا ہے کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے تھے، یہ تو انبلیویبل ہے، یہ تو میری کوشش سے نہیں ہو سکتا تھا، کوشش سے اگر ہوتا تب بھی شکر ہے، لیکن اگر کوشش سے نہیں ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تو آپ کہیے الحمدللہ علی ہذہ النعمہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بقا کے لیے، اس میں زیادتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تبھی میں تمہیں بڑھا کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر ایسی جگہ سے آپ کو تنگ دست کر دوں گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ نعمت استعمال کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں، اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، تو ضرور گزاریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے جو بہت میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ اس سے اچھے کپڑے پہن سکتے تھے، یہ حضور کو پتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، جاؤ اچھے کپڑے پہن کر آؤ، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرے ہیں، خوبصورت ہے، خوبصورتی ہی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے اور اس کی شکر گزاری نہیں کر رہا ہے، کپڑے اچھے پہن سکتا ہے پھر بھی فقیروں والا لباس اختیار کرتا ہے اور اس کو سادگی کہتا ہے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ہاں، تکبر سے بچنا ضروری ہے، ریاکاری سے بچنا ضروری ہے، غرور سے بچنا ضروری ہے۔ آپ کی چال میں تکبر نہیں آنا چاہیے، آپ کے مزاج میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنتے تو ہیں، لیکن نماز اچھے کپڑے پہن کر اتنے تکلف کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے دامن پکڑتے ہیں، کپڑوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں، سجدے کی جگہ پر پھونک مارتے ہیں، گھٹنوں کے رکھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ایسے ادا نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے، آپ راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ چوتھی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کی یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، مالداری دی ہے، اور نعمت صرف پیسہ اور مالداری ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، یہ بھی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، یہ بھی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگ آپ سے مشورے لیتے ہیں، اچھا مشورہ دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پرچار ہے۔ تو اگر مالداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے تو ضرور ایسے لوگوں کی مدد کیجئے کہ جن کی مدد کر کے آپ کو خوشی ملے اور ان کا کام بنے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے تو یقیناً ایسی جگہ صرف کیجئے جو اسلام کے کام آئے، اسلام کی ترقی میں کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھا مشورہ کرنے والا دیا ہے، ایسا مائنڈ دیا ہے کہ آپ اچھی رائے رکھتے ہیں، تو ایسا مشورہ دیجئے جس سے پریشان کے دل کو سکون ملے اور وہ مشورہ اس کے آگے بھی کام آئے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا الم نجعل لہ عینین، دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے،
وہدیناہ النجدین، اور پھر ان تمام چیزوں کو عطا کرنے کے بعد میں سب سے بڑی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور یقیناً سب سے بڑی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ ورنہ یہ چیزیں، یہ نعمتیں تو کفار کے پاس بھی ہیں، گمراہ لوگوں کے پاس بھی ہیں، ضالین کے پاس بھی ہیں، مغضوب علیہم ولا الضالین جن کو کہا گیا ہے ان کے پاس بھی ہیں، فاسق و فاجر کے پاس بھی ہیں، لیکن یہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی وہ ہے وہدیناہ النجدین، سیدھے راستے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کو، بندے کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام نعمتیں آپ اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ یہ تمام نعمتیں جب آپ کو حاصل ہیں تو پھر کیوں غریبوں کی مدد نہیں کرتے، کیوں یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، کیوں ان کو تسلی نہیں دیتے، کیوں سیدھے راہ پر خود بھی نہیں چلتے اور لوگوں کو نہیں چلاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں، جن پر احسان جتلایا ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ایسی کنڈیشن آئی کہ پیروں میں چپل نہیں تھے اور مین مارکیٹ سے گزر رہے تھے، تو دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں کہا، دل میں خیال آیا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمت عطا کی ہے، اتنی حکمت والی باتیں مجھے کرنے والا بنایا ہے، پیروں میں چپل تک نہیں ہے، یار یہ بھی کیا زندگی ہے۔ جامع مسجد کے دروازے پر پہنچے تو ایک آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیروں کی نعمت سے ہی محروم کر رکھا تھا، فوراً مسجد میں جا کر سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ اگر چپل نہیں ہے تو کیا ہوا، چلنے کے لیے پیر تو ہے، میں چل تو سکتا ہوں، میں چپل خریدنے کے لیے مارکیٹ تو جا سکتا ہوں، چپل کے بغیر تو بہت ساری زندگی کے ایسے کام ہیں جو حل ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے پیر ہی نہیں ہے وہ کیسے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے؟ تو یقین مانیے کہ شکر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن میں آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کیجیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ یقیناً اگر آپ اپنی پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو ایک سائیڈ رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو گننا شروع کرو گے تو یقیناً نعمتوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو آپ کو ایک شکوہ شکایت آپ کے ایکسپریشن سے رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکر ادا نہ کرنے کا مزاج ہے، یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ آپ کسی اندھے کے پاس سے گزریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخیر تک شکر ادا کرتے ہوئے چلے جائیں۔ آپ کسی ایسے آدمی سے ملاقات کریں جو ایک ہاتھ استعمال کر سکتا ہے لیکن دوسرا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کا لے لیا ہے۔ آپ ایسے آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں جس کے دونوں پیر ہی نہیں ہیں، آپ ایسے آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں جو میٹھا نہیں کھا سکتا، آپ ایسے آدمی سے ملاقات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی مصیبت میں مبتلا کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان پناہ مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ تو یقیناً یہ تمام مواقع وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اگر انسان ان کو دیکھ کر بھی ادا نہیں کرتا تو یقیناً انسان ناشکرہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ کوئی اچھی چیز اس کو مل جاتی ہے، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ، کہ جب اس کو آزماتا ہے، کبھی اس کو دے کر آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرے اندر جو کمالات ہیں ان کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور کبھی نعمتوں کو لے کر بھی آزماتے ہیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لی ہوئی نعمت کو آزمائش نہیں سمجھتا، ہائے ہلا کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رب نے تو میرا رزق تنگ کر دیا، تمام چیزوں کرنے کے باوجود بھی میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت بھی بتائی ہے کہ انسان نیچرلی بڑا ناشکرہ ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کی بھی قدردانی کریں، اس کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی کریں۔ آپ کو کسی نے وقت دیا ہے تو اس کے وقت کی قدردانی کریں، اس کو جزاک اللہ خیرہ کم از کم آپ بول کر ہی رخصت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، جن سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بس وہ تو ایسی ہیں کہ اگر آپ غور کرنے بیٹھ جاؤ گے تو یقیناً آپ کو کلام پاک کی وہ آیت یاد آئے گی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے
اور جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف کرنے لگیں، اس کے شکر ادا کرنے لگیں، لکھنے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، تو آپ نہیں لکھ سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو دیکھ کر بھی چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں۔ آپ اس کو اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت اچھے راستے پر ہیں اور ہم بالکل صحیح چل رہے ہیں، اگر ہم غلط چلتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تو دکھا دیتے۔ نہیں، یہ کافروں والا عمل ہے، یہ کافروں والا ڈھیٹ پن ہے، یہ کافروں والی جرأت ہے، یہ منافقوں والی چال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ڈھیل دی ہے تو صرف اس لیے تاکہ یہ بندہ رجوع کرے، لوٹ کر آئے، پلٹ کر آئے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہم کو لگتی ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو شاکر بنائے، شکر کرنے والا بنائے، اپنے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں، قدرت میں، نشانیوں میں غور کرنے والا بنائے۔ کلام پاک کی تلاوت کے متعلق بات آئی تھی کہ تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یقیناً ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس کے بعد کلام اللہ کی تلاوت کا بہت اہتمام کر رہے ہیں، اس میں اور زیادہ توجہ کی درخواست ہے۔ اور نمازوں میں تیزی کا مسئلہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، 3-4 مرتبہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احسان تم پر تھا، آپ اس کو اتارنے کے لیے آئے ہیں، اس کو چکانے کے لیے آئے ہیں۔ اتنی جلدی سجدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ تسلی سے کہیں تو آپ دونوں سجدے کر ڈالتے ہیں۔ نمازوں میں تیزی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز نماز پڑھنے والے جو بھی رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان ہی میں ٹوک دیتے تھے، رکوا دیتے تھے نماز کو۔ تو اسی لیے نمازوں میں حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں، واجبات کے ساتھ ادا کریں، مستحبات کے ساتھ ادا کریں، سنتوں کے ساتھ ادا کریں، تبھی تو وہ نماز ہے۔ آپ وقت بھی لگا رہے ہیں اور پھر وہ بات حاصل نہیں ہو پا رہی تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کسی کی رکعت نکل جاتی ہے، کبھی نکل بھی جاتی ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن کبھی کبھی رکعت نکل جاتی ہے، تو رکعت جن کی نکل جاتی ہے ان کے لیے طریقہ یہ ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ سلام کے بعد اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کھڑا کب ہونا ہے؟ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ السلام علیکم ایک ہی سائڈ امام نے نہیں کہا اور وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے، ایسے کھڑے نہیں ہونا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک مرتبہ رکعت نکل گئی تھی، صحابہ کرام نے غور و فکر کے بعد یہ طے کیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے رہ گئے ہیں تو ہم ادا کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پیچھے شریک ہو گئے اور مکمل اطمینان سے جب تمام صحابہ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ گئے، اس کے بعد حضور اپنی رکعت کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس حدیث کے اور بھی پہلو ہیں، لیکن یہی پہلو بتانا ہے کہ جب دونوں طرف سلام مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی چھٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔